تو عامر بھائی، میں اس موضوع پہ تھوڑا سا بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا نا کہ ہم تھوڑا یہ تمہیداً ایک مقدمے کے طور پر آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے یا مختلف فرقے ہمارے ہاں موجود ہیں، تو کچھ تاریخی واقعات کی بنیاد پر بھی بہت کچھ ہمارے ہاں تفریق ہو گئی ہے، اور پھر کچھ تاریخی شخصیات اور کچھ واقعات کی بنیاد پہ بہت زیادہ ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع، اور بلکہ ان بنیادوں پہ ہی لگتا ہے کہ کچھ فرقے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں دین اور تاریخ، یعنی اسلام اور تاریخ اسلام کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ تمہیدی طور پر بہت ہی اہم اور اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے تو پھر تاریخ کو اس کے مقام پہ رکھا جائے گا اور دین کو اس کے مقام پہ رکھا جائے گا۔ بنیادی طور پہ ظاہر ہے دین جو ہے یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ تا قیامت انشاءاللہ محفوظ ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ آزمائشیں ہر دور میں مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اب سب سے بڑی آزمائش جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو آپ نے مخاطب کیا۔ اب جن کو مخاطب کیا گیا اور انہوں نے اس پر اس کو آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے کر آ گئے، کتنا بڑا مقام مرتبہ ان کو عطا ہو گیا۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا، یہ آزمائش تھی، جو اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو ظاہر ہے انبیاء کے مد مقابل آنے والے، انبیاء سے جنگیں لڑنے والے اور انبیاء کے خلاف منفی قسم کا پروپیگنڈا کرنے والے، تو یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت کے امیدوار تو کیا بالکل جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں جو ہے وہ ہر دور میں ہوتی ہیں، آج بھی قرآن اور سنت کی شکل میں دین محفوظ ہے۔ اور اب آزمائش یہ ہے کہ کون اپنے جو تعصبات ہیں اور اپنی جو آبائی مذاہب مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان سے اوپر اٹھ کر خالص دین کو سمجھے اور اس کو قبول کرے، اور اس کو تو دین جو ہے وہ ایک تو بات یہ ہوئی کہ منزل من اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اور دین جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اور یہ تکمیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ تو گویا کہ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکمیل پایا، اور وہ جب اللہ نے اسے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اس کو دین کو مکمل جب قرار دیا تو اللہ کسی چیز کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہو اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی کا امکان ہو اور اللہ اس چیز کو پرفیکٹ کر دے، قرار دے دے، مکمل قرار دے دے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے جو اللہ نے دین مکمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، اب اس میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کو اسی طرح اس پر ایمان لانا ہوگا، اسی طرح اس پر عمل کرنا ہوگا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کیا گیا اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے عمل کیا۔ دین ہمیں معتبر ذرائع سے ملتا ہے، ایک تو یہ اس کی اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، قرآن مجید پر جو ہے دو رائے نہیں ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے، لفظ بلفظ محفوظ ہے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے محفوظ ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو دین ہیں، اور یعنی وہ شخصیات انبیاء کرام جو جن کو معصوم قرار دیا گیا اسی وجہ سے کہ وہ جو بات کہیں، وہ جو عمل کریں، اس پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی اس کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے، یہ قابل تنقید ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ کر کے دکھا دیا، وہ سب کا سب منزل من اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اور اس آپ کے فرامین کو، آپ کی زندگی کو
آپ کے عمل کو، آپ کے سکوت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نوٹ کیا اور اس کو آگے پہنچایا. صحابہ کرام کے بعد محدثین، تابعین، تبع تابعین، یہ اتنی بڑی ٹیم تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی پوری کوششیں کیں اور ہر اعتبار سے اس دین کو کسی بھی باہر کی چیز سے محفوظ کیا. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ جو ہے ایک تو اتنی منزل من اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تاریخ میں جو ہے اس کا اعتبار کئی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا تو وہ پرکھی جائے گی، صحیح اور غلط کا پیمانوں پر اس کو دیکھا جائے گا. اس وقت تاریخ کی بنیاد پر جو لوگ گتھم گتھا ہوتے ہیں اور جو بحث و مباحثے اور مناظرے اور جو ہے مکاتب فکر اور پھر مکاتب فکر کے اندر تقسیم، اور وہ سب کی بنیاد جو ہے وہ تاریخ ہی نظر آتی ہے. اور تاریخ میں آپ کو اپنے مطلب کی ہر چیز مل جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. اور کیونکہ اس میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ایک تو، دوسرا یہ کہ ہر ایک نے اپنے مطلب کی چیزیں جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنائیں. اور یہ تو مشہور بات ہے کہ بادشاہوں کے زیر سایہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے اندر کیا کچھ ہو جاتا ہے. پھر مذہبی تعصب کی بنیاد پر جو تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے اندر کتنی قباحتیں آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے دین کے اعتبار سے دین جو ہے مضبوط، مستحکم اور مدلل ہوتا ہے، اور تاریخ میں ہر قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ بنانا جو ہے وہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر کسی مکتب فکر کی بنیاد رکھ دینا میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی طرح درست نہیں ہے. ہمارے لیے رہنما جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے فرامین، اللہ کا قرآن ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں اپنے عقیدے بنانے چاہیے. اور دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سب باتیں ہمیں دین سے لینی چاہیے. ٹھیک جی، بہت اچھا. لیکن عائل بھائی، اس کے اندر اگر ایسا ہو کوئی تاریخ کا کوئی قضیہ یا کوئی مسئلہ یا کچھ شخصیات کا ذکر تاریخ میں ہے جو قرآنی شخصیات ہیں، یعنی جس کو آپ لوگ حضور، انبیاء وہ تو چلو پچھلے کے ہیں، حضور کے بعد جو صحابہ کرام جو پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگ، تو ان کا کوئی عمل ہو ہمارے پاس تاریخ میں، اور اس عمل کا تعلق بھی دین کی کسی اصل یا فرع سے بنتا ہو، تو وہاں تو پھر کوئی نہ کوئی رائے رکھنی پڑے گی نا اس کا. دیکھیں، ایسی کوئی چیز میرا نہیں خیال کہ جو ہے اس طرح کے کسی یعنی کنفیوژن میں اللہ ہمیں مبتلا کرے. وہ دین کی تعلیمات جو ہے وہ بالکل واضح ہیں، اور اس کی صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تعصب کی اینک ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور سچائی کی طلب کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور اس میں کسی قسم کا جو ہے آپ کو دھند نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کو کسی چیز کو تلاش کرنے میں، سمجھنے میں کوئی دشواری ہو. لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اور سچائی کے ساتھ اللہ سے یہ کہتے ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یہ اسی وجہ سے ہمیں ہر نماز میں حکم دیا گیا کہ یہ زندگی کا سب سے اہم معاملہ ہے کہ کسی بھی لمحے ہم جو ہے ہر وقت دو راہے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. تو اللہ سے یہ توفیق اللہ سے مانگے اور اللہ سے امید لگائے کہ اللہ ہمیں ہمارے ذہن کو کھول دے، ہمارے دل کو کھول دے، اور ہمیں صحیح غلط کی تمیز عطا فرما دے. تو ہم اسی وجہ سے ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. صحیح.